یہ ایک بڑا امتحان ہے اور بڑی آزمائش ہے کہ ایک طرف اسلام ہے اور اسلام کا اپنا ایک بے مثال نظام ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں عالم کفر ہے، کفر کی دنیا ہے، اور کافر وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، سکھ مت ہوں، جین مت ہوں، پارسیزم ہو، زرتشتزم ہو، وہ کوئی بھی ہوں، ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے، ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ جو چاہیں کریں، وہ ایک بار نہیں 1000 بار کہیں کہ بیماری اس بندے نے دوسرے کو لگا دی، یہ بندہ بیمار تھا، اس سے ملا تو اسے بیمار کر دیا۔ کفر یہ کہتا ہے اور کافر یہ کہتا ہے تو 1000 بار کہے، اس کا نہ قرآن سے رشتہ، نہ حدیث سے تعلق، نہ خدا سے واسطہ، نہ محمد عربی سے تعلق، اور ہم ہیں اسلام والے، ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں حدیث مصطفیٰ والے، ہم ہیں خدا والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہمارے ہاتھ میں دامن توحید ہے، دامن رسالت ہے، دامن خدا ہے، محبت خدا ہے، دامن عشق مصطفیٰ ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ کافروں کا اپنا بیانیہ ہے اور ہمارا اپنا بیانیہ ہے، ان کا اپنا نیریٹو ہے اور ہمارا اپنا نیریٹو ہے، ان کا اپنا سلوگن ہے، ہمارا اپنا سلوگن ہے، ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہمیں لکیر کی فقیری نہیں کرنی، ہمیں طوفانوں، جکھڑوں، آندھیوں کے سامنے لیٹنا نہیں ہے، ہمیں آندھیوں سے ٹکر لگا کے حالات کے سیلاب کا رخ موڑ کے دکھانا ہے۔ یہ ہے مومن، مسلمان۔ مومن دنیا کے طوفانوں کے سامنے سمجھوتا نہیں کرتا، مومن طوفانوں کا رخ موڑ کے امت کی نیا کو گنبد خضرا کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ مسلمان یہ ہے، اور اس میں نے یہ جو نعرہ لگایا تھا تو میں جوش میں ہوش کھونے والا نہیں ہوں، میں بڑے ہوش میں بولتا ہوں۔ میں نے یہ کہا اور وہ جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں، ہم نے نہیں کہا ہاتھ نہ ملائیو، ہم نے نہیں کہا ہاتھ نہ چمیو، ہم نے نہیں کہا گلے نہ لگیو، ہم نے نہیں کہا کہ قریب نہ آئیو، ہم نے کہا قریب آ، چھاتی لگا، سینہ لگا، مل ہمارے ساتھ، جو کچھ ہونا ہے خدا کی طرف سے ہونا ہے۔ اور اب پھر کہہ رہا ہوں، ریپیٹڈلی دوہرا کر، زور دے کر، ایمفسائز کر کے، ہار رگڑ کے، اور میں کروڑ کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا مالک بھی خدا ہے، میری موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا،
وہ مار دے تو کوئی مجھے زندگی دے نہیں سکتا. یہ ہے میرا عقیدہ، اور یہ میرا عقیدہ وہ ہے جو گنبد خضرا سے آیا ہے. کہنا سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کی کتاب اور مسند امام احمد ابن حنبل، اور میرے آقا کے چچا کے بیٹے ہیں، نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا کا بیٹا ہے اور مفسر بارگاہ مصطفیٰ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی معلمک کلمات. میرے آقا نے فرمایا عباس اے بچے تھے نا جب حضور دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی عمر 10 سال تھی، تو بات اس سے بھی پہلے کی ہے. حضور کے پاس تھے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بچیا گل سن، یا غلام. غلام بچے کو کہتے ہیں، غلام جو 9-10 سال سے اوپر ہو اور بالغ ہونے سے نیچے ہو نا، اس کو غلام کہتے ہیں عربی میں. تو فرمایا اے غلام بچیا گل سن، انی معلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. بولنا سبحان اللہ. میرا جملہ یہ ہے، میں جوش میں ہوش کھونے والا نہیں، میں قرآن و سنت پہ نظر رکھ کر پھر خطاب کرنے والا ہوں. میرے آقا نے جو جملے بولے وہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَعْلَمْ ابن عباس، بچیا بیٹا، میرا غلام، میرا چچا کا بیٹا، میرا صحابی، سن وَعْلَمْ، یہ جان لے. کیا فرمایا؟ ان امت لو اجتمعوا، ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت جمع ہو جائے. کس بات پر جمع ہو؟ الا ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فرمایا ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. آگے سن، فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. فرمایا ساری امت جمع ہو جائے اور تجھے نقصان دینا چاہے تو فرمایا رتی برابر، ذرہ برابر کوئی شے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو رب نے تقدیر میں تیرے لیے لکھ دیا ہے. یہ بولا ہے میں نے کہ جو کچھ ہونا ہے، آواز آئے سارے بولو گج کے، جو کچھ ہونا ہے. ہاں یہ ہے مومن کا عقیدہ. اور اس سے 2-4 صفحے اور کچھ چند حدیث آگے بڑھے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور لفظ بولا اسی حدیث سے اور اسی روایت کے آگے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سن ابن عباس ان الخلق کلہم جمیعا. فرمایا مخلوق کلہم ساری، جمیعاً ساری. محبوب نے لفظ کتنے بولے ذرا دیکھو، اور کتنا پکا تاکید کر کے فرمایا ان الخلق. اگر صرف خلق فرما دیتے تو پھر بھی ساری مخلوق آ گئی، پھر بھی ساری شامل، لیکن حضور نے مزید اس کو مضبوط پکا کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے فرمایا کلہم ساری. اور پھر یہی نہیں، آگے فرمایا جمیعا. ارادو ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. فرمایا ساری جمع ہو جائے، اور جمع ہو کے انسان، حیوان، چرند پرند، ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا نہیں پہنچا سکتے جو رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور نفع دینا چاہیں تو اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے جو رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا مسلک. رب کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم نے ایسے میں امت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، اور ہم نے اس اسلام اور اسلام والوں کو کفر والوں کے ساتھ اور ان کے بیانیے کے ساتھ اور ان کے نیریٹو کے ساتھ، ان کے کمیونیکیشن اور ان کے ڈائریکشن کے ساتھ ہم نے حضور کی امت کو نہیں ملایا. ہم نے کہا وہ جدا، مصطفیٰ والے جدا، کفر والے اور بتوں والے اور خدا والے اور کفر والے اور مصطفیٰ والے اور
بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں سے ایک آواز آ رہی ہے مجھے ایک کلندر کی، وہ کہتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس، اپنی اس امت حضور کی امت کو، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ امت خاص ہے، یہ نہ انہیں نال نہ ملاؤ، وہی چیز ان کے لیے عذاب ہو سکتی ہے، وہی چیز مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ ان کے لیے رحمت ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا مسلک، اور آج پھر کہتے ہیں سن لو حدیث پاک بیان کرتے ہوئے، اور زندگی کی آخری سانس تک یہی بولیں گے کیا؟ بے شک اوپر سے لے کر ایوان سے لے کر وہ بڑے ایوانوں سے لے کے نیچے تک، اور بڑے پوپ کسی مولوی پنڈت سے لے کر نیچے چھوٹے تک سارے قصیدے پڑھیں کہ یہ کرونا وائرس کنٹیجیس ڈیزیز ہے، ٹرانسفریبل ڈیزیز ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، پینڈیمک ہے، ایپیڈیمک ہے۔ میں کہوں گا غلط غلط غلط، کیوں؟ میں تیری نہیں مانوں گا، میں زہرا کے بابا کی مانوں گا۔ میرے آقا نے کہا، یہ صحیح بخاری میں موجود، آقا نے فرمایا لا دوا، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بولو سمجھے؟ تو میں تو یہی بولوں گا، کیوں؟ رب کہتا ہے یہ جب بولے نا میرا محبوب تو لب اس کے ہوتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام مجھ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ مولا تعالیٰ کا فرمان حضور کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ آواز آئے، کوئی بیماری متعدی۔ ہاں، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، جس کے دائیں بائیں نوکر چاکر زیادہ ہو، جس کا بنگلہ اور گملہ بڑا ہو، جس کے سوٹ بوٹ بڑے اچھے ہوں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کو رب نے دین زیادہ سمجھ دیا ہو، دین کی سمجھ زیادہ عطا فرمائی ہو۔ ہماری قوم تب اپنا برباد ہو گئی، انہوں نے کہا گاڑی دیکھیں گے پھر مانیں گے کہ یہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، ہم بنگلہ دیکھیں گے پھر مانیں گے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، ہم دائیں بائیں 20-50-100 کا لشکر دیکھیں گے پھر مانیں گے بڑا ہے یہ چھوٹا۔ میں نے کہا بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دامن میں محمد عربی کا عشق موجود ہو، جو آمنہ کے لال کے جوڑوں کو اٹھانے والا ہو، سینے سے لگانے والا ہو۔ تو یہ ہمارا موقف ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ رہ گئی وہ، میں نے پہلے بھی کہا، وہ جو حدیث ہے جتنی کہتا ہے وہ حضور نے کہا بارو ہی مڑ واپس ہو جا، کوڑی بندے آکھیا تو واپس ہو جا اندر نہ آمی۔ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے صحیح کون سی ہوتی ہے اور صحیح مسلم میں ہے کس جگہ پر ہے، تو نے تو شاید کسی سے سن کے مانی ہو، ہم نے سر کی آنکھوں سے پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کو مانا ہے۔ پر اگلی بات سن، اس کا وہ مانا نہیں ہے جو تو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اندر اس لیے نہیں آنے دیا کہ اندر آتا ہاتھ میں لاتا تو بیماری اس سے ادھر کو ٹرانسفر ہو جاتی۔ یہ اس لیے نہیں کہا تھا، اگر اس لیے کہا ہے تو پھر اس حدیث کا جواب دے مجھے کہ یہ بھی کوڑی تھا اور ایک اور کوڑی بھی تھا، ایک اور بھی یہی مرض والا تھا، یہی اسی مرض والا، اسی لیپرسی والا، جسام والا، کوڑ والا۔ اگر وہ مقصد ہے نا کہ اس کو باہر سے واپس کیا اندر آتا تو بیماری اوروں کو لگ جاتی، اگر یہ مقصد ہے اور یہ مقصد 14 صدیوں میں کسی نے بیان نہیں کیا، کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے، اگر یہ ہے تو مجھے جواب دو۔ وہ پھر اگر یہ ادھر کوڑی ہے، جزام والا ہے، کوڑ والا ہے، تو ایک کوڑ والا حضور کے پاس بیٹھا تھا، کھانا شروع ہوا تو وہ علادہ ہو گیا، سب نے کھانا شروع کیا وہ علادہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا مالا کا تو تاں کیوں ہے، کیوں نے پہ کھاندا، کیوں نہیں کھاندا؟ سونے ہاں مجزومن
کوڑیاں کوڑ دا مرض ہے. سرکار نے فرمایا اچھا. فاخذ بیدہ فوضع فی القصع. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیالے میں رکھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاتھ پکڑا کے پیالے میں رکھا, رکھ کے پھر فرمایا کیا؟ آگے سنو, یہ ہے ہمارا عقیدہ. آج جب دنیا واشنگٹن ڈی سی کے سامنے لیٹ گئی ہے, وائٹ ہاؤس کو سلام کر رہی ہے, اور برمنگم یو کے کا کلمہ پڑھ رہی ہے, اور کینیڈا کی حکومت اور کینیڈا کے حکمرانوں کی آواز اور بولی بول رہی ہے, جب بڑے ان کی آوازوں میں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, ہم نے آج بھی اسی مدینے والے کے پیغام کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. ہاتھ پکڑ کے رکھ کے پیالے میں فرمایا قل ثقة باللہ وتوکلا علیہ. فرمایا سونیا کیوں نہیں پیا کھاندا؟ کہا جی مجزوم کوڑیاں. ہاتھ پکڑ کے پیالے رکھیا, رکھ کے فرمایا اللہ تے بھروسہ کر تے رب تے توکل کر تے میرے نال مڑ اتھاں دے کے کھا. حدیث ساری پڑھو نا. اگر وہ باہر واپس اس لیے کیا تھا کہ بیماری ادھر لگنے کا خطرہ تھا تو جواب دو اس کا. پھر یہ کیوں ساتھ کھلا رہے ہیں اس کو؟ معلوم ہوا مطلب یہ نہیں تھا, کچھ اور تھا. وہ کیا تھا وہ ہم بتائیں گے, وہ امام احمد رضا بتائے گا. ایک جواب بتا دوں, میں نے 7 جواب اس کے دیے ہیں. میرا پورا اس پر ایک لیکچر خطاب ریکارڈڈ ہے, موجود ہے, لیکن ایک جواب سن لو. حضور نے اندر نہیں آنے دیا اس کو. کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اندر باقی بیٹھے سارے صحت والے, تندرستی والے, صحت و سلامتی والے, سارے سونے چمکدار بدن کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس کا بدن جذام کا مرض کھا چکا ہے. وہ جب اندر آئے گا نا, آ کے ان کو دیکھے گا تو دیکھ کے حسرت کرے گا, حسرت کر کے کہے گا ہائے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو جب یہ بولے گا نا تو رب کی ناشکری ہو جائے گی. تو سونا صرف اندر نہیں دیکھ رہا تھا, باہر بھی دیکھ رہا تھا, سب دیکھ رہا تھا. فرمایا تو اندر ہی نہ آ تاکہ رب دی ناشکری نہ تھی وے تے تو گناہگار نہ تھی میں. تیری بیعت اساں قبول کر لئیے, واپس ہو جاؤ تھوئی. حضور نے صرف ایک جواب یہ. دوسرا جواب یہ, اس کے بدن سے رطوبت بہ رہی تھی, تو وہ اندر مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ تھا, اس لیے حضور نے فرمایا تو باہر سے ہی واپس ہو جا. اور بھی اس کے جوابات ہیں, اور میں نے نہیں دیے. میں پھر یہ کہہ دوں, میں کو کہوں جی میں بہت بڑا ہوں, نہیں, میں نے نہیں, یہ جواب امام احمد رضا نے دیے ہیں. یہ آج سے 12 صدیاں پہلے ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں. 12 صدیاں پہلے صحابہ سے لے کر یہ امام احمد رضا بریلی تک سب نے جواب دیے. تو بہرحال بیماری ایک بندے سے دوسرے کو کبھی بھی نہیں لگ سکتی. بولو کبھی بھی نہیں لگ سکتی. یہ بات ہاں, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے اور نہ یہ خطرہ ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو. ہمارا یہ عقیدہ ہے, اس پر ہم موجود ہیں اور اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ سے یہاں نہیں, باہر بھی ہم لوگوں سے ایسے ہی الحمدللہ تعالیٰ پورے کھلے ماحول میں مصافحہ کرتے ہیں, ملتے ہیں. اور میرے حضور کا فرمان ہے, فرمایا کہ تمہارا جو تحیات, تمہارا جو سلام ہے نا, یہ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب تم آپس میں مصافحہ کرتے ہو. اور فرمایا جب مصافحہ کرتے ہو نا تو یہ مصافحہ کیا 2 مسلمان بھائیوں نے. فرمایا جدا ہونے سے پہلے میرا رب دونوں کے گناہ معاف کر دیتا. یہ ہے میرا دین, میرا اسلام. تو لوگوں نہیں پڑھا اگر تم نے تو پڑھو, خدا کے بندو, نہ زیادتی کرو دین کے ساتھ, ایسا نہ کرو. یہ حالات آج پہلی بار نہیں بنے, پہلے بھی بنے ہیں, کئی بار بنے, تو پھر آگے اور بھی بنیں گے. لیکن ہم نے مرتے دم تک دین کا کلمہ پڑھا ہے تو دین کا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. دین سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے, دین پر جئیں گے اور دین پر مریں گے. جو مصطفیٰ نے بتا دیا اس پر کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ساتھ ایک کوڑ والے کو بٹھا کے کھلایا, اور کھلا کے پتہ ہے کیا کیسے کھایا؟ فجعل ابو بکر یاکل مما یاکل منہ المجذوم. جہاں سے کوڑ والا لقمہ اٹھاتا تھا نا, صدیق اکبر اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتا تھا.
یہ ہے ہمارا دین. تو بہرحال بیمار سے یہ انہوں نے تو بیمار یہ کرونا والے کو میں کہتا ہوں معاذ اللہ کمینہ بنا دی ہے, اور ان کو بالکل نہ اس کو غسل, نہ اس کو جنازہ, نہ اس کو عزت سے تدفین. اللہ کیا کر دیا خدا کے بندو. یہ بیماری اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ توکل رکھو, مولا پہ یقین کامل رکھو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. ہاں آگے احتیاطی تدابیر میں نے بار بار کہا, اب بھی کہتا ہوں, بالکل ہاتھ بار بار دھوو, وضو کرو, غسل کرو, صفائی کرو, گھر کی, اپنی, بچوں کی, بڑوں کی, سب کی ضرور کرو. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں بولنے دیں گے کہ بیماری اس سے اڑ کے, یہ نہیں بولنے دیں. یہ بولو گے تو پھر ہم یہ بولیں گے کیا, لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا. ایک طرف تو بولے گا, ایک طرف مدینے سے گنبد خضرا سے آمنہ کا لال بولے گا. اللہ عدوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہ حضور کا فرمان ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر عقیدہ ہے. اور مسجدوں کا معاملہ آج تک تو بڑا ہی گمبھیر تھا. اب آگے دیکھ ہو سکتے 2-4 دنوں میں کو حالات سمر جائیں, بہتر ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں. نہیں بھی ٹھیک ہوں گے تو ہم نے حالات کا کلمہ نہیں پڑھا. پھر بات وہی ہے, ہم نے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھا. سمجھ, ہم نے کن کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم ہیں مصطفیٰ والے, سید الورا والے, چھیڑے نہ ہمیں دنیا, ہم ہیں مصطفیٰ والے, ہم ہیں مصطفیٰ والے, ہم ہیں مصطفیٰ والے. اور بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے, اور مرنے کو مر جائیں گے پر خیر سے نہ مانگیں گے. مرنے کو مر جائیں گے پر خیر سے نہ مانگیں گے. کیوں یا رسول اللہ, آپ کے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے, ہم ہیں مصطفیٰ. بھائی بات یہ کہ انشاءاللہ جمعہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کی فضل سے, اور کرم بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور تساں جو کو جڑا آیا ہے, پہلے پچھلے جمعے بھی, اس تو پچھلے جمعے بھی, اس تو پچھلے جمعے بھی, شب معراج تے بھی, شب برات بھی, کسی کا کورونا تو نہیں ہویا؟ وہ بولو تو صحیح. ہاں ہاں الحمدللہ. تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو, یہ سیلاب گزر جائے گا انشاءاللہ. کیڑے مکوڑے اس میں بہ جائیں گے اور محمد کے شیر کھڑے ہو کے اذان دیتے رہیں.